نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصاد رکوع نمبر 1 اور اس سورت کی آیت نمبر 8 9 10 11 تلاوت کی گئی ہیں، اور اس کے اندر مشرکین مکہ کا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار وہ آج ذکر کیا گیا ہے. کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار. یاد رکھنا، اللہ کو مانتے تھے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے. وہ کہتے اللہ بھی ہے ساتھ یہ بھی ہے. اور آج بھی جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کا دعویٰ بھی یہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی ذات بھی ہے لیکن اس نے ساتھ ان کو اختیار دے رکھے، اور یہی معاملہ انہی کا تھا. یہی معاملہ انہی کا تھا. مسئلہ ان کا بھی یہی تھا. وہ کہتے لات و منات عزا اللہ کے پیارے تھے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا لات کون تھا؟ لات وہ شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا. لات ایک آدمی کا نام تھا، کسی جن بھوت کا نام نہیں تھا. نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا. اس کے مرنے کے بعد اس کی مورتی بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا گیا تھا. کچھ یاد بھی رکھا کریں، کچھ یاد بھی رکھا کریں، یاد بھی رکھا کریں. تو بہرحال آج بھی یہی مصیبت ہے کہ آج بھی جن کو پوجا جاتا ہے وہ اپنے دور کے نیک لوگ تھے. اگر وہ لات کو پوج کر مشرک تھے تو آج کسی بزرگ کو پوجنے والا کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر تھے. آج بھی مسئلہ یہی ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کا پیغام یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی شان میں، اپنی عظمت میں اسی طرح ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اللہ کا تعارف کروایا تھا. اور آج بھی اللہ کی ذات اسی طرح ہے اور اسی طرح ماننا ضروری ہے. تو بہرحال کل کے سبق میں یہ بات گزر گئی. آج کے سبق میں اللہ رب العزت ان مشرکین کی بات نقل فرماتے ہیں کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، بطور طنز، بطور توہین، یاد رکھنا، بطور بےادبی، بطور گستاخی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مشرکین مکہ، سرداران مکہ کہنے لگے کیا یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے نصیحت اتاری، یعنی قرآن اتارا ہمارے درمیان؟ کیا مطلب کہ اگر اللہ نے اتارنا ہوتا تو کسی سردار پر اتارتا. اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے نعوذ باللہ آپ کے علاوہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا. اور اس جملے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام آدمی کسی آدمی کو کہے یار تیرے علاوہ محلے والوں کو اور کوئی نہیں ملا، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوتا ہے کہ تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس طرح انہوں نے بڑی سخت بے ادبی اور گستاخی کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی.
آگے جتنی بھی آج کی تلاوت کر دیا آیت میں مضمون ہے وہ سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کی یہ بات جب انہوں نے یہ کہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کو تو میں نے اتارا ہے اور یہ میرے اتارے ہوئے قرآن میں شک کر رہے ہیں، میرے کلام میں شک کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ اگر یہ یوں ہی رہے اسی طرح شرک پر اڑے رہے تو پھر جب عذاب کا مزہ چکھیں گے تو سب بات واضح ہو جائے گی، لیکن پیچھے گزر چکا ہے، اس وقت ہاتھ میں نہیں رہے گا، وقت ختم ہو جائے گا، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ۔ پھر اگلی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے اس جواب پر، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی مشرکین مکہ سے اللہ نے پوچھ کر نبی بنا رہے، کیا اللہ تعالیٰ کے معاملات ان سے طے ہونے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے العزیز الوہاب، جو کہ کمال قدرت کا اللہ مالک ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ بڑا سخت دعویٰ کر دیا مشرکین مکہ نے، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، آپ یہاں اندازہ کریں کہ ان کے ایک جملے پر اللہ کو کتنا غصہ آیا، کہ کتنی باتیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کیا ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہی ہے؟ یہ تو وہ بات کرے کہ جو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ معاملات میں شریک ہو، اور وہ کہے کہ اس کو اللہ نے کیوں بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہی ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، فرمایا پھر ان کو چاہیے کہ اپنے اسباب جمع کر کے آسمان کی طرف چڑھ جائے اور اللہ کی آنے والی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کو روک دے، اگر روک سکتے ہیں تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی روک سکا ہے؟ تو اللہ کے حکم کو کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اتنی سختی سے فرمایا ہے کہ یہ تو میری مرضی ہے کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو امتی بنانا ہے۔ فرمایا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ بندوں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ بندوں نے نہیں کرنا۔ تو اس لیے یاد رکھنا اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے محبوب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ نے اپنے محبوب پہ اتار دیا ہے۔ فرمایا اب ان میں جرت ہے تو اس وحی کو روک دے، اللہ تو اتار رہا ہے۔ ان اس دور میں جب یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو فرمایا میں اتار رہا ہوں، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ان کو کہو روک دو، روک سکے بولو بھائی، تو پھر اپنی بدبختی کی وجہ سے مشرکین مکہ تباہی میں چلے، ضد اور اناد کی وجہ سے۔ تو بہرحال ایسے نظریات تھے ان لوگوں کے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب، کہ یہ بھی ان شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہے مشرکین کا، کہ ان قریب ان کو بھی شکست ہوگی۔ اور پھر ہوئی سن 2 ہجری میں میدان بدر لگا اور پھر چھانٹی ہو گئی، 70 سردار مارے گئے جن کی گردنوں میں سریا تھا، ہاں جی، قیدی ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ سن 8 ہجری میں کوئی بھی مکہ کے اندر مسلمانوں کے سامنے آنے کے لیے جرت نہیں رکھتا تھا،
اس لیے تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو فرمایا آج معافی کا اعلان ہے، کیونکہ مشرکوں کی طرف سے کسی کو جرأت نہیں تھی سامنے آتا، اس لیے فرمایا ہم گھروں میں گھس کے نہیں ماریں گے، ہم گھروں میں گھس کے نہیں ماریں گے، ہم کسی کو پکڑ کے باہر گھسیٹ کے نہیں لائیں گے، بلکہ ہم اپنی رحمت کی چادر بچھا دیں، ہم اپنی رحمت اور شفقت کے بازو پھیلا دیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہہ دیا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، حضور نے فرمایا نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ فرمایا ہمیں بھی پتا ہے انہوں نے 13 سال ستایا، تڑپایا، مارا، تان و تشنیع کی، کون سا حربہ تھا غلط جو انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ اچھائی سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا معافی کا اعلان کرتے، جو گھر میں بیٹھ گیا اس کو بھی معافی ہے، جو حرم میں داخل ہوگا اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی معافی ہے، یعنی آج معافی کا اعلان ہے، کیونکہ یہ شکست کھا چکے تھے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک لشکر ہے جو شکست خوردہ میں سے کیا ہے، بولو شکست کھانے۔ تو میرے بھائی 8 ہجری کو پھر مشرکین کو ایسی شکست ہوئی، الحمدللہ آج تک 1400-1500 سال ہو گئے، مکہ اور مدینہ میں کوئی مشرک سر نہیں اٹھا سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکروں کا ذکر فرمایا، ان کا انکار بھی اور ان کا انجام بھی۔ آخری آیت جو آج کی پڑھی گئی ہے جندم ما ہونا، اس میں ان کا انجام ذکر ہے، اور جو ہو چکا، اور قیامت تک جتنے مشرک دنیا میں آئیں گے، نبوت اور رسالت کے منکر گستاخ آئیں گے، وہ بھی شکست خوردہ لشکروں میں سے ہی لشکر ہوں گے، اور اپنے اپنے وقت پر ان کو بھی انشاءاللہ شکست ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اور آپ کا شمار الحمدللہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں میں ہے، اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، پیغمبر، رسول ہم مانتے ہیں، امام الانبیاء، خاتم النبیین مانتے ہیں، اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما، اپنا پیغمبر، اپنا رہبر مانتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں، راہ ہدایت مانتے ہیں، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ مانتے ہیں، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔